نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دین پر عمل کرنے والوں کی زندگی ہمیشہ متوازن اعتدال میں رہتی ہے افراد و تفریح سے ان کی زندگی پاک مبرہ زندگی ہوتی ہے اطمینان والی پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے والوں کو عطا فرماتے ہیں راحت والی پرامن زندگی ملتی ہے اب انسان پر دو قسم کے حقوق متوجہ ہوتے ہیں ایک تو حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق دوسرے جو ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق اور جو شخص یہ دونوں حقوق برابر ادا کرتا ہے وہی انسانیت کے لیے رول ماڈل بنتا ہے چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں حقوق بیک وقت ادا کر کے امت کو بہترین تعلیم دی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں حقوق اللہ عباد کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں عبادت میں بڑی توجہ سے عبادت کرتے ہیں سارے نوافل معاملات ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں کمزور ہوتے ہیں اب یہ بھی مریض ہیں حقوق العباد جو مکمل ادا نہیں ہو رہے یہ بھی روحانی مریض ہیں اور ان کو تو دعوت دیتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کریں اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں اچھے رویے سے اچھے طریقے سے حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں لیکن خود ان معاملات
میں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نماز کی، دین پر عمل کرنے کی، لیکن خود وہ دین میں اور معاملات میں حقوق اللہ میں کمزور ہوتے ہیں۔ تو ہوئے دونوں برابر، یہ بھی مریض وہ بھی مریض روحانی لحاظ سے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں برابر ادا کر کے یہ ہمیں تعلیم دی ہے اور یہ حقوق سکھائے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، روز محشر یہ اعلان ہوگا کہ کوئی شخص جنت میں اور کوئی شخص دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک میں سب کے حقوق ایک دوسرے کو دلوا نہ دوں۔ اور اس وقت منصف بادشاہ بھی رب تعالیٰ کی ذات ہوگا۔ کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، ہر ایک کو اپنا حق جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا، دوزخی دوزخ میں جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے پہاڑوں کی طرف غاروں کی طرف نکل پڑے، سارے لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ الہ العالمین اس قحط سالی کو ختم فرما دیجیے اور بارش نازل فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر، یہ اگر دعائیں کر کر کے ان کا جسم بالکل لکڑی کی طرح بن جائے، کمزور ہو جائے، رو رو کے آنسو ختم ہو جائیں، تب بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی جب تک یہ لوگوں کے حقوق العباد ادا نہیں کریں گے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ جب آدمی ادا نہیں کرتا تو پھر انسان کی دعائیں بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ معاشرے میں انسان رہتے ہیں جب تو آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کچن کے اندر جب آدمی برتن رکھتا ہے تو آپس میں برتن بھی ٹکرا جاتے ہیں، دھوتے وقت، اٹھاتے وقت، رکھتے وقت۔ اسی طریقے سے جب روڈ پر گاڑی چلتی ہے، ڈرائیور جتنا بھی ماہر ترین ڈرائیور ہو، گاڑی چلانے میں وسیع تجربہ رکھتا ہو، لیکن اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہونا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جب ماہر سے ماہر ڈرائیور سے گاڑی لگنا ممکن ہے تو اسی طرح بہترین انسان سے غلطی ہونا بھی ممکن ہے، اختلافات ہونا بھی ممکن ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں آدمی درگزر سے معافی سے کام لے، بدلہ نہ لے، الجھے نہ، غصے میں نہ آئے۔ یہی شریعت کی، اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے وہ کیا ہے؟ سینہ بے کینہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا دل جو ہے، اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سینہ بے کینہ، یعنی دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، بغض، نفرت، غصہ نہ رکھے۔ اس کی مثال آسان یوں سمجھیں، کسی نے ہمیں تکلیف دی یا کسی نے ہمیں کوئی بری بات کہی اور ہم نے اس کی بات کو دل میں بٹھا لیا، دل میں اس بات کو ہم پال رہے ہیں، اس نے مجھے فلاں وقت میں فلانی بری بات کہی تھی،
غلط بات کہی تھی، اس نے مجھے فلاں وقت میں گالی دی تھی، اب یہ نفرت دل میں پل رہی ہے، یہ سینہ پاک نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت کا، حدیث کا حکم کیا ہے کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ادفع باللتی ہی احسن، اسے فوراً معاف کر دو اور اسے اللہ کی رضا کے لیے فوراً دل اپنا پاک کر دو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی دفعہ آئے، حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی جنتی ہے، یہ صحابی جنتی ہے۔ اب صحابہ کے اندر تو یہ جستجو ہوا کرتی تھی، یہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ یہ صحابی نیکی میں، نماز میں، تہجد میں، اعمال میں، معاملات میں میرے سے کئی گنا آگے ہے۔ ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی کہ میں اس صحابی سے آگے نکل جاؤں۔ صحابہ میں مال کی دوڑیں نہیں لگتی تھی، نیکیوں کے دوڑیں لگتی تھی۔ انہیں پتہ تھا یہ چند روزہ زندگی ہے، چلے جانا ہے، کس نے یہاں رہنا ہے، نبی نہ رہے، پیغمبر نہ رہے، ولی اولیاء اللہ، قطب ابدال، بڑی بڑی ہستیاں اس کائنات میں نہیں رہی، میں اور آپ کیا رہیں گے۔ صحابہ کی یہ تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی تھی۔ اب دوسرے صحابی نے یہ جملہ سن لیا کہ نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جستجو میں لگ گئے، یہ جنتی اس کے لیے کیوں فرمایا، کیا عمل کرتا ہے، وہ عمل میں بھی شروع کروں۔ وہ ان کا مہمان بن گیا۔ اب گھر جاتے ہیں صحابی تو پیچھے یہ بھی چل پڑتا ہے، چلو میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا عمل کرتا ہے۔ رات ہوتی ہے، صحابی سو جاتے ہیں، وہ بھی سو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کے فجر کی نماز، تہجد، معمولات یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، کوئی فرق زندگی میں نظر نہیں آیا۔ پھر آخر کار پوچھ لیا کہ صحابی مجھے بتا تو صحیح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، تیرا عمل کیا ہے، کس عمل کی وجہ سے جنتی تجھے کہا جا رہا ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ 3 دن آپ رہے، میرا کوئی عمل آپ نے دیکھا تو نہیں، خلاف شرع، شریعت کے خلاف کا کوئی نہیں دیکھا، کوئی نیا عمل کوئی بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا میں ایک عمل کرتا ہوں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا میں نے۔ کیا عمل ہے؟ فرمایا جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں، سارے لوگوں کو جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہوتی ہے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنا دل پاک کر کے سوتا ہوں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کہنے میں یہ جملہ بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ جملہ بہت وزنی جملہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، کہیں سے ان کا گزر ہوا، ہاتھ میں سامان تھا، چور آیا، چور نے سامان تھیلی ہاتھ سے لی، چھین کر فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ آگے چل کے اس چور کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گیا۔ اب چور حیران ہوا کہ لگتا ہے یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی بددعا مجھے لگ گئی ہے اور میری بینائی ختم ہو گئی ہے۔ وہ واپس اپنی جگہ آیا، پوچھنے لگا کہ فلاں آدمی، فلاں بزرگ جو یہاں کھڑا تھا، اس کا ایڈریس، اس کا مکان کا پتہ۔ تو حمام کی دکان تھی، اس دکان والا کہنے لگا کہ وہ بس نماز کے لیے آتے جاتے ہیں، باقی گھر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی ایڈریس ہمیں معلوم نہیں ہے کہاں رہتے ہیں۔ جیسے وہ نماز کے لیے آئے تو چور نے کہا حضرت آپ کوئی اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، آپ کی بددعا کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں سے محروم ہو چکا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ معافیاں مانگنے لگا۔ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ نے مجھ سے تھیلی چھینی تھی میں نے اس وقت ہی آپ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ چور حیران ہوا کہ میں نے آپ سے معافی مانگی نہیں اور آپ نے پہلے ہی مجھے معاف کر دیا، کیا وجہ ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے میرے کان میں نبی کی ایک حدیث میں نے سن رکھی ہے، میں نے اس پر عمل کر کے تجھے معاف کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے جو آدمی دنیا میں کسی کو معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی جلدی معاف کر دے گا۔
اور دوسری میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ حوض کوثر پر جب تک سارے جنتی جنت میں نہ چلے جائیں اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا مقدمہ بھی پیش ہوگا اور میری وجہ سے میرے پاک پیغمبر کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ مقدمہ ہی نہ بنے اور حضور کو وہاں کھڑا بھی نہ ہونا پڑے۔ اس لیے لوگوں کو آدمی جلدی معاف کر دیا کرے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ بھی نہیں بنے گا، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور جو آدمی لوگوں کو جلدی معاف کرتا ہے رب تعالیٰ بھی اسے جلدی معاف فرمائے گی قیامت والے دن۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی غصہ اتارنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، وسائل بھی ہو، اس کے باوجود اپنے مد مقابل کو معاف کر دے، اس کے متعلق آتا ہے حدیث پاک میں کہ اصل پہلوان، اصل طاقتور یہ آدمی ہے جو غصے کو پی جانے والا ہے، اور جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے ایک ایک لمحے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں کسی کو بچھاڑ دے، جو غصے میں کسی کو تھپڑ لگا دے، جو غصے میں تیش میں آ کر منہ سے بکواسات نکال دے، وہ پہلوان نہیں ہے، وہ تو بزدل آدمی ہے، بزدل ہے۔ پاک پیغمبر فرما رہے اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جس کی زبان سے بکواسات، گالیاں، گالم گلوچ نہ نکلتی ہو، کسی کو غصے میں ڈانٹنا نہ ہو، وہ اصل پہلوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پہلوانی نصیب فرمائے۔ پھر انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو بہترین انسان ہے اور ایک بدترین انسان۔ اس طرح مکھیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک مکھی شہد کی مکھی ہے اور اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ شہد کی مکھی پھلوں پر بیٹھے گی، اس کا رس چوسے گی، اچھی جگہ پر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے اور اس سے پھر شہد پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک مکھی وہ ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے، جیسے انسان کے جسم پر کہیں زخم ہو گئے تو پیپ پر بیٹھے گی، پیپ چوسے گی، یہ گندی مکھی ہے۔ تو بہت سارے لوگ شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں، جیسے خود ہوتے ہیں ویسے ہی ہر ایک کے بارے میں اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ بھی اچھا انسان ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گندی مکھی کی مانند ہوتے ہیں، جیسے خود ہوتے ہیں ویسے ہر ایک کے بارے میں تصور، خیالات قائم کرتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح کا ہوگا۔ زانی ہر ایک کے بارے میں سوچے گا یہ بھی زانی ہے، چور ہر ایک کے بارے میں سوچے گا کہ یہ بھی چور ہے۔ تو اچھی مکھی کی عادت اچھی ہوتی ہے، بری مکھی کی عادت بری ہوتی ہے۔ تو اچھا انسان اچھی مجلس میں جاتا ہے، برا انسان بری مجلس میں بیٹھتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نا، جو کمینہ آدمی ہو اس کے ساتھ انسان دوستی نہ رکھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں گے، کوئلہ لے لیں، چاہے وہ جل رہا ہو ہاتھ میں اٹھائیں تب بھی جلائے گا، اگر ہاتھ میں نہ اٹھائیں کوئلہ ٹھنڈا ہو، نہ جل رہا ہو، اگر اس کو پھر بھی اٹھائیں گے تو ہاتھ پھر بھی کالے کرے گا۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو کمینہ آدمی ہو
جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہو، لڑائیاں کرواتا ہو، ایسے آدمی سے آدمی کو دور رہنا بہتر ہے۔ نہ اس کے ساتھ دشمنی اچھی ہے، نہ اس کے ساتھ دوستی اچھی ہے، دونوں چیزیں تمہیں نقصان دیں گی۔ اس سے دور رہنا، بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھر کے اندر میاں بیوی کے آپس میں شکوے۔ اصل بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو دوسرے انسانوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، دیواروں میں جتنے بھی بلاگ ہوتے ہیں، ہر بلاگ کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس طرح گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے۔ تو میاں بیوی میں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کہتی ہے ہر وقت شکوے، آج تک تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور میں نے جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں میں نے مصیبتیں پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ جو پھر شوہر ایک رٹ لگا کے رکھتا ہے کہ تو شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ اور بھائی اگر شوہر کے حقوق ہیں تو بیوی کے حقوق بھی تو ہیں۔ صرف اپنے حقوق جو جمعے میں علماء سے سن رکھے ہیں وہی دہرا دیتے ہیں، اس طرح تو کبھی کام نہیں بنتا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ شوہر کو چاہیے وہ اپنے حقوق ادا کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اور یہ سارے جو معاملات بگڑتے ہیں وہ یہاں سے بگڑتے ہیں جب انسان اعمال میں پیچھے چلا جاتا ہے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو پھر ساری چیزیں، گھر والے، اولاد، ماتحت ملازمین سارے جو ہے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ رب کی زمین پھر تنگ ہو جاتی ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ کی زمین پھر اللہ کا نظام، غیبی نظام چلتا ہے، پھر اس کے لیے زمین بھی تنگ، گھر والے بھی اس کے لیے تنگ، مالی معاملات، سارا نظام جو ہے تنگ ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میرے احکامات سے اور میری طرف سے منہ موڑ کی زندگی گزارو گے نا، نمازیں تم بسے پش ڈال دو گے، جو رب کا حکم ہے ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب بھی فرماتا ہے پھر میں تمہیں زندگی میں تنگ کروں گا۔ سب سے پہلی جو سزا ملے گی وہ کیا ہوگا؟ رزق کی تنگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملازمت چلی جائے گی، فیکٹری تمہاری بند ہو جائے گی، فرمایا نہیں، فیکٹری بھی ہوگی، ملازمت بھی ہوگی، دڑا دڑ پیسہ بھی آ رہا ہوگا، لیکن اس سے برکت اٹھ جائے گی، اور کئی جو ہے نا چیک رک جائیں گے، چیک جو ہے بونڈ ہو جائیں گے، اور کئی معاملات میں پھنس جاؤ گے، پھر نکلنا بھی چاہو گے نہیں نکل سکو گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے گا تو ہوگا وہی جو رب تعالیٰ کی چاہت ہے، مرضی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو بھی راضی رہے گا اور رب تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ اگر تو اپنی مرضی کرے گا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے اپنی مرضی میں، اپنے کام میں، اپنی پریشانیوں میں تھکا دوں گا، اور اس امید میں جیتا رہے گا ابھی نہیں کچھ عرصے بعد حالات ٹھیک ہوں گے۔ وہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، دن بدن خرابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے تب ہی ہوں گے جب رب تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں گے، رب تعالیٰ کو منا لیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی قدر و قیمت کب ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہی بیوی جو کہتی تھی کہ یہ شوہر کسی کام کا نہیں ہے، میں نے اس کے گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی راحت نہیں دیکھی، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہی بیوی پھر 5 سال بعد بیٹھ کے بھی روتی ہے کتنا میرا شوہر اچھا تھا۔
ارے اللہ کی بندی یہی جملے زندہ ہوتے ہوئے اس کے منہ پر کہہ دیتی تو کتنا اچھا ہو جاتا، وہی گھر جنت کا ماحول، جنت کا سما پیش کرتا۔ اب میاں بیوی جب آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے ہیں تو رب تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ بھی مسکراتا ہے۔ اور بھائیو، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ سب سے بڑے اخلاق ہیں، سب سے بڑے اخلاق ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، اور تم میں سب میں سے جو ہے میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ساری دفتر کی، کاروبار کی ٹینشن جو ہے وہ ہم گھر کے اندر لے کر آ جاتے ہیں۔ کوئی افسر ہے تو گھر میں بھی آ کر گھر والی سے افسر بن کے بات کرتا ہے۔ ارے افسر نہیں، یہ رفیقہ حیات ہے، یہ ساتھی بن کر بات کی جائے، اخلاق سے بات کی جائے۔ محلے میں، معاشرے میں ہم بڑے اخلاق دکھاتے ہیں، اصل اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہے۔ تو اصل انسان کی قدر کب آتی ہے؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر سب کہتے ہیں وہ بڑا قیمتی انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا۔ جب وہ زندہ تھا اس وقت ہم اس کی قدر نہیں کرتے، چلے جانے کے بعد پھر ہم کہتے نہیں جی وہ تو بہت بڑا اچھا انسان تھا، دنیا سے چلا گیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ پیٹھ پیچھے جو بات کی جاتی ہے وہ غیبت کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو عیب جو ہے اور جو عیب گو ہے۔ عیب جو کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کے اندر عیب تلاش کرنے والا، ہر ایک کو دیکھتا ہے اس کے اندر کیا عیب ہے، پھر اسے محلے میں اپنی مجلس میں بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عیب جو۔ دوسرا ہے عیب گو، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ دونوں ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور ان کو سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا، جو آدمی غیبت کرتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب اس غیبت کی تعریف کیا ہے؟ چاہے آپ منہ پر بات کریں یا پیٹھ پیچھے، دونوں غلط ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، مسئلے کو کہتے نہیں تو ہم تو ڈرتے تو نہیں، میں تو اس کے منہ پر کہتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اگر منہ پر بھی کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی تو یہ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ دل تو آپ تب بھی دکھا رہے ہیں، پیٹھ پیچھے ہو تب بھی اور سامنے ہو تب بھی۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے تو گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں اس کے پاس آ رہی ہوتی۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نار اللہ الموقدہ، ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ جلائے گی، الموقدہ، ایسی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو ڈائریکٹ دلوں کو جلائے گی۔ انسان کے اندر مین دل ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ ایسی آگ، جہنم کی آگ، غیبت کرنے والوں کو، عیب کو اور عیب جو، دونوں کو، غیبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ ایسی جلائے گی جو ڈائریکٹ دل تک پہنچے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی مجلسوں کو، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اکابر علماء کو، اولیاء اللہ کو دیکھا کہ ان کی مجلسیں غیبت سے پاک ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو کوئی بھی اگر ان کے سامنے کسی کی غیبت بیان کرتا وہ فوراً اس کی اچھائیاں بیان شروع کر دیتے، تو فوراً ہمیں حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی کی غیبت تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے تمہارا حق بنتا ہے کہ فوراً اس کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کرو۔
اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگلے کی اچھائیوں پر نظر رکھو اور اپنی برائیوں پر نظر ہو، وہ آدمی کامیاب ہے۔ جو آدمی دوسروں کے اندر برائیاں تلاش کرے اور اپنے اندر اچھائیاں، وہ سب سے کمتر انسان ہے۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ کے غریب کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، غریب ہو جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ غریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ غریب نہیں ہے۔ سارے صحابہ خاموش۔ پھر صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ بھی فرما دیں کون غریب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ ہے، قیامت کے دن ہوگا بروز حشر، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، ادھر سے حقوق العباد میں جب اس نے کمی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو بری بات کہی ہوگی۔ آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، چھریاں چلا دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اگلے کے دل پر چھریاں چل رہی ہوتی، یہ بات کتنی اگلے کو بری لگتی ہے۔ تو فرمایا وہ غریب ہے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اور جب وہ سارے حقوق العباد کے بدلے میں لوگوں کو نیکیاں دی جائیں گی، اس کے بعد بھی کچھ لوگ بچ رہے ہوں گے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے گئے۔ تو میرے دوستو، آج ہم غور کریں، اس حدیث کے مصداق ہم تو نہیں ہیں۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کسی کا دل دکھایا ہے، اس دنیا کے اندر معافی مانگنا آسان ہے، اگلے کے پاؤں پڑ جانا بہت آسان ہے۔ خدا کی قسم، قیامت والے دن یہ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے آج دنیا میں تھوڑی سی شرمندگی اٹھا لیں، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ورنہ آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا بہت مشکل ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ چونکہ مرنے کے بعد انسان کے 5 حصے ہو جاتے ہیں۔ بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسان مرتے ہی روح نکل گئی، جسم رہ جاتا ہے، وہ جسم انسان کے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، روح جو ہے ملک الموت لے جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے مال انسان کا وارث لے جاتے ہیں، اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ جو ہے حقوق العباد جن کے کھائے ہوتے ہیں وہ لے جاتا ہے۔ انسان کی جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں، وہ ہڈیاں انسان کی جو ہے مٹی کھا جاتی ہے۔ باقی انسان کے پاس جو اعمال بچیں گے، وہ اعمال اگر کسی کے حقوق العباد جو ہے دبائے نہ ہوں تو وہ اس کے پاس باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد مکمل ادا کرنے کی اور مکمل شریعت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا